بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے. برادر مکرم مفتی انس یونس صاحب، انہوں نے بہت کچھ آپ کو سنایا. یہاں کے امام اور خطیب صاحب میرے ہاں تشریف لائے تھے اور ان کا حکم تھا کہ آپ حاضری دیں. ہمارے برادر مکرم یہاں جامع مسجد طیبہ کے مفتی مظہر صاحب حضرت کا بھی حکم تھا. مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا کہ یہاں علماء کا مجمع ہوگا. یہ سارے کے سارے سفید ٹوپیوں والے، مسجد تو بھری ہوئی انہی سے ہے اور باہر کے لوگ شاید بہت کم ہی یہاں نظر آ رہے ہیں. یہ پہلے سے علم سے بھرے ہوئے، ان میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ان کو کچھ کہتے ہوئے انسان کو شرم آ جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج مجھے بے شرم بن کر کے بات کرنی ہوگی. مفتی انس صاحب نے تو خیر آنکھیں بند کر کے غریب نے بہت کچھ سنایا آپ کو. تو یہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، یہ تقریر سننے کے لیے نہیں آتے، یہ تماشا بین ہوتے ہیں. اس وجہ سے خیر ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو، ٹھیک ہے. ایک ٹائم کے کھانے کے لیے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا جتنا آپ بتا رہے ہیں. میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سوائے دہریہ اور کمیونسٹ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے، اس کے علاوہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب کے سب جو اللہ کے وجود کے قائل ہے، ان میں سے ہر ایک کی چاہت اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ اللہ تک ہماری رسائی کس طرح ہو جائے. اور سب کی منزل بزام خیش اپنے گمان کے مطابق ہر ایک یہی سمجھتا کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہے، جا کر کے اللہ سے مجھے ملنا ہے. اب راستے پھر الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بلوچوں نے کبھی جہاز اغوا کیا اور جہاز والے سے کہا کہ ہمیں انڈیا پہنچا دو، کسی صورت میں چھوڑا نہیں. تو وہ پائلٹ اتنا ماہر تھا کہ اس نے یہاں سے گھمایا لاہور، ادھر ادھر مختلف جگہوں میں. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے. تو بلوچ تو ماشاءاللہ ہم لوگ عقل سے فارغ ہوتے ہیں. تو جانا تو ہمیں تھا انڈیا، تھا. اور انہوں نے ظاہر ہے کہ بندوق دکھائے، پسٹل، کہ کسی صورت میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اور جہاز انڈیا پہنچا دو. وہ پائلٹ بڑا ماہر آدمی تھا، اس نے کہا کہ بالکل آپ کو لے جاتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں، اور آپ اپنے آپ کو بھی تباہ نہ کریں، جہاز کو بھی تباہ نہ کریں، ہمیں بھی نہیں. آدمی بڑا ماہر تھا، گھمایا پھرایا لاہور تک لے گئے، کہاں آخر لا کر کے حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ان کو اتار دیا. کہا کہ یہ انڈیا کا حیدرآباد دکن ہے.
تو اس لیے ہمارے رینجر والوں نے اور فوج والوں نے لا کر کے ہمارے بلوچوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ترسم کی بکاب نہ رسی اے آرابی، ان راہ کی تو میں روی بترکستان است۔ ڈر لگتا ہے مجھے اس بات کا اے بدو، یہ بدو بھی ہم لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں یہ جو ہوتے تھے نا، ترسم بکاب نہ رسی اے آرابی، کہ بدو آدمی، اونٹ چرانے والا دیہاتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کعبہ تک، بیت اللہ تک تیری رسائی نہ ہو جائے۔ ان راہ کی تو میں روی بترکستان است، آپ کا مقصد اور آپ کی منزل تو بیت اللہ ہے، لیکن جو راستہ آپ نے اختیار کیا، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں، یہ راستہ آپ کو بیت اللہ تک نہیں پہنچائے گا، یہ راستہ آپ کو ترکستان میں پہنچائے گا۔ جیسے کہ جانا ہمیں انڈیا ہے، لیکن پائلٹ نے جو راستہ اختیار کیا اور بلوچوں کو جو گھمایا، اس نے لا کر کے انہوں نے حیدرآباد میں اتار دی۔ بہرحال یہ کہ ہم نے بھی کہا زندگی میں ایک مرتبہ ہم بھی کوئی جہاز اغوا کر لیں، لیکن بہرحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بھی ایک صورت ہے، راستے پر آدمی جائے، راستے مختلف الگ ہیں۔ اب یہ بھی ایک راستہ ہے، اور اللہ سے محبت ہر ایک کو محبت ہے، یہود کو ہے، نصارہ کو بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سال اس اللہ کو گزر چکے ہیں، آخر اس کو پارٹنر کی ضرورت تو ہے، اس کے ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے کہ کوئی اس طرح، یہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، ایک اللہ آخر ساری کائنات کو کس طریقے پر چلائے، اس کے ساتھ کوئی کمک ہو اور سپورٹر ہو جو اس کو سپورٹ کرے، کچھ تعاون کرے، ہاتھ بٹائے۔ لہذا اس میں یہودیوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ سر اس کا ایک طرف لڑکتا ہے، ہاتھ دوسرے طرف، تو ایسے موقع پر جوان اولاد کی شدید ضرورت اس کو پڑتی ہے، اور اس کام کے لیے کہ جو اللہ کے ہاتھ بٹائے، حضرت عزیر علیہ السلام سے کوئی مقدس شخصیت دنیا میں نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ نصارہ نے کہا کہ نہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے، محبت میں انہوں نے کہا، اور اس طریقہ پر جب محبت میں اللہ کو سپورٹر دے رہے ہیں، اللہ کو اولاد اس کے لیے مانتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر ہماری رسائی اللہ تک ہو جائے گی۔ وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بھی تو پیچھے نہیں ہے، الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں انہوں نے نسب ثابت کر دیا۔ نسب اس طرح ثابت کر دیا کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں، یہ اللہ کی جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہے، جنات کے سردار اللہ کی بیوی اور اللہ کی بیٹی انہوں نے بنا دی۔ یہ سب محبت میں، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، سمجھے، وزن مل رہا ہے۔ الملائکۃ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقال وہ آپ کو سمجھ میں، وقال وہ محمد نور من نور اللہ، وزن ایک ہے نا، وقال وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، وقال وہ نور من نور اللہ، وزن ایک ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ محبت ہے، نوعیت الگ ہے۔ محبت ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، یہ جس کے ساتھ جوڑے گی اس کی نوعیت الگ ہوگی، الگ ہوگی۔ بچہ آپ کا ہوگا، آپ اسے محبت کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں اس سے، استاد جی کی محبت کی نوعیت الگ ہے، عام دوستوں کی محبت کی نوعیت الگ ہے۔ دوست اگر ایسے آپ کے قریب ہو جا رہے ہیں، محبت تو آپ کر رہے ہیں، اس طریقے پر کر رہے ہیں، لیکن زور سے بولتے بولتے جذبات میں آ کر کے
اگر اس کے لعاب اور اس کا تھوک آپ کے منہ پہ آپ کے لبوں پہ لگے انشاءاللہ آپ کو الٹی آئے گی. یہ محبت اس درجے کے نہیں ہے. الٹی آئے گی آپ کو, متلی آئے گی. اور خاص طور پر ہمارا بلوچ اور پٹھان جب آپ سے گفتگو کرے اور نسوار والے آپ پر یہ ہے کہ نسوار والے تھوک جب آپ کو لگے. میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو اللہ تعالی ہمارے بلوچوں کو جزائے خیر دے, اور پٹھان حضرات بھی یہ محبت میں آ کر کے یہ پگڑی میری کھینچ کر کے کوئی اس سے بوسہ لیتا ہے, کوئی ادھر بوسہ لیتا ہے پہاڑوں پہ, اور بعض تو ایسے پکڑتے ہیں, طاقتور قسم کے پٹھان ایسے پکڑتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. نسوار ابھی انہوں نے کھایا ہے, تو وہ نسوار لے کر کے جب یہاں بوسہ لیتے بہت مزہ آتا آدمی کو, اس لطف کو آدمی. یہ محبت کی نوعیت ہے. والدین کو دیکھ کر کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. بچے کی محبت کی نوعیت الگ ہے, والدین کی الگ ہے, استاد کی الگ ہے, آپ سمجھے. اور ظاہر ہے کہ حرم محترم کی محبت کی نوعیت الگ ہے کہ جس میں آدمی پر غسل واجب ہو جاتا. یہ محبت ہے. آپ بات سمجھ رہے, یہ محبت ہے. جی حرم محترمہ کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ اس میں آدمی پر غسل واجب ہو, یہ ساری محبت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, گدھا اور گدھی یہ اپنے بچوں سے ان کو جو محبت ہے, تو گدھی پیار کر کے وہ اپنے بچے کے ساتھ, اب پتہ نہیں اردو والے کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے گدھی کے بچے کو؟ ہم لوگ بیروئی میں تو کہتے کرچو. ہے کوئی اردو والا؟ میری مادری زبان تو اردو تو ہے ہی نہیں ہے, سمجھے. وہ محبت میں آ کر کے آنکھیں بند کر کے کس کر کے بچے کو لات مارتی ہے. یہ محبت ہے. جی ہاں, آنکھیں بند کر کے. گدھے کی عادت, گدھا اور گدھی کی عادت یہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے دشمن کو دیکھے تب بھی آنکھیں بند کریں, اور اپنے دوست بچوں کو دیکھ کر کے اس پر بھی آنکھیں بند کریں. اس لیے ہم لوگ تو چونکہ پہاڑی لوگ ہیں, اونٹ چرانے والے, بکری چرانے والے دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو ہم نے دور دور سے دیکھا بھی اس طریقے پر کہ جھاڑیوں میں جب کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے تو گدھا اس کو دیکھتا ہے کہ وہ آ رہا ہے, تو آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھاڑیوں میں دیتا ہے. اور یہ نظریہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب اگر امریکہ کے انٹیلیجنس مجھے تلاش کرے نہیں ملوں گا میں کسی کو. جی ہاں, یہ باقاعدہ اس میں ہوتا ہے. اور وہ بھیڑیا اس کے آدھے کا بھی نہیں ہے. اگر یہ ہمت کرے ایک لات بھی اس کے منہ پہ مارے تو بھیڑیے کے دانت ہی نکل جائیں, لیکن اس میں اتنی عقل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہود جنہوں نے تورات جن پر لاگو کر دی ہم نے, یہ یہود اس طرح جیسے کہ گدھے پر جتنے تفسیر اور فقہ اور حدیث کی کتابیں جتنے بھی رکھو, گدھے کی حالت, گدھے کو تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو یہ یہود گدھے کی طرح کس چیز میں؟ گدھے کی طرح غباوت میں اعلیٰ درجے کے غبی ہے. یہ غبی ہے, بات سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہے ہی نہیں, مکار ہے. اور گدھا جس طرح غبی, گدھے کی غباوت تو ہے ہی مشہور. اور میں نے عرض کیا کہ اس کی ذکاوت آپ دیکھیں کہ بھیڑیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے, کہتے اب میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا. اپنے بچے کو مارنا. سمپنی جو ہوتی ہے, سانپ اور سمپنی, یہ سمپنی جو ہوتی ہے یہ اس کے انڈوں سے, ان کے انڈوں سے جیسے بچے اس کے نکلتے ہیں تو پھر وہ بچے اب تک ان کی آنکھیں نکلی نہیں ہیں, چھوٹے ہو کر کے بالکل دھاگے کی تار کی طرح, اور وہ اس طریقے پر وہاں سے سرک کر کے سانپ کے بل سے بھاگ جاتے ہیں. اور ان کو یقین ہے کہ ہماری ماں ہمیں نہیں چھوڑے گی. محبت میں ان کو کھا جاتی ہے, وہ محبت میں ان کو کھا جاتی ہے. یہ محبت میں کہہ رہے, محبت میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, کسی نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دی, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر ایسے جوش میں آ کر کے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, کہتے کہ تم کچھ نہیں ہو, تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں. وہ کہتے تمہارا مذہب کچھ نہیں ہے. یہ محبت میں آ کر کے جی کہہ رہے.
ہمارے حضرات بھی جوش میں آ کر کے انہوں نے بھی بہت سے محبت کی چیزیں بتائی ہے، لیکن میں نہیں بتاتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو یا مجھ سے محبت کرو. لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے بڑھا چڑھا کر کے اللہ کا بیٹا انہوں نے بنایا. ایک موقع پر ایک مسلمان نے، صحابی نے کس کر کے یہودی کو تھپڑ مارا کہ آپ جو کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے اونچے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو. مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس وقت سب بے ہوش ہو جائیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ خلق خدا کو اٹھائے گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی قوائم العرش کو انہوں نے پکڑا ہوا. مجھے محمد کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گیا یا میں پہلے آ گیا. بخاری کی روایت. ایک موقع پر فرمایا کہ لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، یونس بن متى سے مجھے آپ اس طریقے پر یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے، یہ آپ نے توازن اور عاجزی میں فرمایا، یا اس موقع پر فرمایا کہ اب تک آپ کو یہ ایوارڈ اب تک اللہ نے دیا نہیں تھا، اس ایوارڈ کا اعلان اللہ نے کیا نہیں تھا، بعد میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، علی بعض سے مراد 1.25 لاکھ انبیاء ہے، اور بعضهم سے محمد رسول اللہ مراد ہے. علی بعض سے 1.25 لاکھ، علماء اس کو سمجھیں گے علی سبیل البدلیت، فرد منتشر ہے، جو علی سبیل التعاقب والتناوب 1.25 لاکھ انبیاء کو شامل ہے، لیکن بعضهم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. یہ ایوارڈ بعد میں آپ کو ملا، لیکن تاہم عاجزی اور تواضع میں آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو. یہ سارے کے سارے محبت میں کہہ رہے ہیں. اس لیے صحابہ بھی ایک موقع پر حیران ہو گئے کہ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہوگی، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اللہ سے یہودیوں نے بھی محبت کی، عیسائیوں نے بھی کی، اور مشرکین مکہ نے بھی کی، لیکن کسی کی محبت ٹھکانے پر لگی نہیں اور کوئی اپنی منزل تک پہنچا نہیں، کوئی اپنی منزل تک اور مقصد تک پہنچا نہیں. ہم منزل پر پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں، تو کہا یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ کوئی صورت تو ہمیں بتا دو. سبحان اللہ. اللہ کی طرف جب آدمی رجوع کرتا ہے، اور یہ تمغہ اور یہ ایوارڈ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، یہ سعادت اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ نماز ہر رکعت کے اندر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ارے بھائی اس کو کم کرو، لوگوں کے دماغ خراب ہو جائیں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے، نطلب منک الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بھیک مانگ رہے. آپ ہمیں دکھائیں گے، آپ ہمیں دکھائیں گے، آپ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، اس پر ہمیں جمع دے، اس پر مداومت اور مواظبت اور ہمیشگی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. لیکن محتاج ہے صراط مستقیم. خود آدمی صراط مستقیم متعین نہیں کر سکتا، لیکن خاص طور پر جو ہمارے مولوی جو بڑے بڑے ذہین گزرتے، وہ اکثر ہی گمراہ گزر چکے. دیوبند کے کتنے لوگ مرتد ہو گئے، سہارنپور کے کتنے لوگ مرتد ہو گئے، جامع ازہر کے کتنے مرتد ہو گئے. یہ تو بات، آپ ناراض نہ ہونا، جو میرے نبی کے درس میں جاتے وہ بھی مرتد وہاں چھپ چھپ کر کے منافقین، تو اس میں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ آدمی جب تک، یہ جو حضرت تھے ابو الحسن اشعری، یہاں علماء بیٹھے ہوئی ہے، یہ پہلے معتزلی تھے. آپ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ معتزلی. اعتزال کو چھوڑ کر کے پھر یہ سنی بن گیا، فوٹو اسٹیٹ سنی. اس کے بعد یہ فوٹو اسٹیٹ سنی بن گیا، اور پھر اس سنیت پہ بھی فلسفہ، یہ ساری چیزیں عقلی ڈھکوسلے، کچھ جیسے کہ معتزلہ کے ہوتے ہیں اس قسم کی عقلی ڈھکوسلے، وہ بھی جو ہمارے بہت سی کتابوں میں ہیں. ابو الحسن اشعری اس پر بہت بڑے امام ہیں، اس پر بھی چلتے رہے، اس پر بھی چلتے رہے، لیکن مستقل کہتے ہیں کہ میں تردد میں تھا کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا، بہت سی چیزیں اپنی عقل لڑا کر کے، اپنی عقل، میں نے تو اپنی عقل اور اپنی تحقیق کے مطابق تو میں نے راستہ تو متعین کیا صحیح کہ یہ راستہ عقائد اور نظریات میں ٹھیک ہے، یہ مجھے اللہ سے لے جائے گا، ملائے گا. لیکن پھر بھی تردد تھا کہ یا کہیں گمراہ تو نہیں ہوں. 40 دن اس بندے نے مراقبہ کیا اور 40 دن روتے رہے.
40 دن مراقبہ کیا اور 40 دن روتے رہے کہ اے اللہ، ملا تو ہوں، مولویوں سے میرا واسطہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ مہربانی کر لے۔ 40 دن کے بعد پورا مکمل شرح صدر ہو گیا۔ میرے خالق کو ترس آیا، اللہ نے دل میں ڈالا کہ جو کچھ تو جتنے عقلی ڈھکوسلے اپنے جمع کیے وہ سارے ہمارے شرع قائد کے اندر ہے۔ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے وہ بھی سمجھے، ماہر جو استاد ہوتا تو وہ بتاتا ہے کہ شرع قائد میں کیا ہے، باقی غیر ماہر اس طرح چلا جاتا ہے اس میں۔ تو وہی چیزیں جو لے جا کر کے تفتازانی نے ان کو جمع کر دیا۔ حضرت روتے رہے 40 دن کے بعد۔ 40 دن کے بعد اللہ نے شرح صدر عطا فرمائی، فرمایا کہ جو عقلی ڈھکوسلے آپ نے جمع کی یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں آپ نے جمع کی یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور صحیح عقائد، صحیح نظریات آپ کو چاہیے وہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں آپ کو ملیں گے۔ صحیح نظریہ اگر آپ کو چاہیے، صحیح عقائد، وہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں۔ اور اس حضرت جب نکلے 40 دن کے بعد، قمیص مرید انتظار میں دیکھ رہے، اعلان ہوا کہ آج جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو گئے۔ قمیص بدن پر تھی، اس قمیص کو نکال کر کے پھینکا اور کہنے لگے کہ ان خلعت عن العقائد التي كنت عليها كما انخلع عن ثوبي هذا، یہ قمیص سے جیسے بیزار میرے بدن سے الگ ہو گیا، میں نے ان عقائد کو چھوڑ دیا، وہ جو عقلی ڈھکوسلے ہوتے ہیں وہ میں نے چھوڑ دیا، میں محمد کے قدموں میں آ گیا ہوں، جو مجھے بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ یہی حال تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، منطق و معقولات، فلسفہ چلاتے رہے، لیکن آخر میں روتے رہے، اور پھر بخاری شریف سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ امام غزالی اسی حالت میں مرا ہے، بخاری سینے پہ رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں آپ کو موت آئی۔ خیر بات بہت لمبی ہوگی، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک نے ایک راستہ اختیار کیا کہ ہم عزیر ابن اللہ کہیں گے، اللہ تک ہماری رسائی ہوگی، اور پھر اللہ سے محبت رکھ رہے ہیں کہ اللہ کو پارٹنر دے رہے، بیٹا دے رہے کہ اس کے ہاتھ بٹائیں، اور انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹی، جنات کے سرداروں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹیاں اللہ کی بیوی بنائیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتے کے جو عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں، فرشتوں کو ظالموں نے لڑکیاں بنا دی۔ یہ فرشتے جنات کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں تو اللہ کی بیوی، اور پھر ان کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ جنات کے سردار کی بیٹی کو اللہ کی بیوی بنایا، اور پھر ان کے نسب میں سے فرشتوں کو بیٹی بنا کر کے اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، تمہارے لڑکوں کی اور بیٹوں کی درجنیں لین لگی ہوئی، اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہے۔ واہ، یہ بھی سمجھداری ہے نا۔ اور جب آپ بیٹی کے بارے میں سنیں تو تیرے چہرے پر تیرا بچ جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ تمہیں جب بیٹی کی کوئی خوشخبری سنا دے، بیٹی کی خوشخبری سنا دے، اب بھی ہمارے بلوچوں میں اور پٹھانوں میں یہ رواج اب تک بھی ہے، کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، کیا ہو گیا، کیسے جاؤں گا، بیوی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، اور لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل، خدا تباہ کرے اس بیوی کو بیٹی جنم دیے، اس لیے گھر جا بھی نہیں رہا ہے، ہمسائے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گھر نہیں جا رہا ہے، ہمسائے کے گھر میں جا رہا ہے۔ بیوی وہاں ہمسائے کے گھر میں رہ رہا، بیوی کو پتہ چل گیا کہ شوہر بالکل گھر آئے گا بھی نہیں، کہ آپ نے بیٹی کیوں جنم دیے؟ تو بیوی غریب بھی کہتی ہے مال ابی حمزۃ لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا
غضبان اللہ نلد البنینا لا نلد الا ما یوتینا. ابو حمزہ کو کیا گولی لگی ہے بدبخت کو کہ گھر نہیں آ رہا ہے, اور یظل فی البیت الذی یلینا, ساتھ والے گھر میں جو ٹچ جو گھر ہے ہمسائے کے اس میں رہ رہا ہے, آ بھی نہیں رہا, اور ناراض ہے غضبان اللہ نلد البنینا کہ ہم لڑکے پیدا نہیں کرتے. ہم کیا پیدا کریں گے, جو آپ نے کیا ہم وہی نکالیں گے. آپ نے جو بینک بیلنس ڈالا ہم تو وہی پیش کریں گے. سمجھو, غضبان اللہ نلد البنینا, ناراض ہے کہ ہم بیٹے پیدا نہیں. بیٹے ہم کہاں سے پیدا, تیرے اندر مردانگی نہیں ہے, تو نے بیٹی جو دی ہے تو ہم تو وہی, ہم نے نتیجے نکالا ہے, جو پرچہ آپ نے غلط لکھا تو نتیجے وہی آئے گا. ہے یہ ہے جی. خود جب تم سنو نا اس بات کو کہ تمہاری بیٹی, تم یتوارا من القوم, قوم سے چھپ چھپ کر کے منہ دکھانے کے, یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, یتوارا من القوم, قوم سے چھپ جاتا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اب بھی پٹھانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے. اب بھی پٹھان کسی کو داماد بنائے, بعض مولوی امیر زادہ ناراض نہ ہونا, ایسا نہ ہو پٹھان میری پٹائی شروع کرے. سمجھے بھائی, اب بھی بعض پٹھانوں میں اور بلوچوں میں یہ رواج ہے کہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیٹی بڑی بھی ہو جائے, بالغہ ہو جائے, اور اس کا عقد کرائے, نکاح کرائے, اور پھر یہ کہ اپنے گھر پہ نکاح کرائے اور اپنے داماد کو اپنے گھر میں رکھے اور گھر میں رخصتی ہو جائے. نہیں, سوال ہی نہیں ہے کہ پٹھان بلوچ ایسا کرے. اور ابو بکر نے اپنی بیٹی جو دی ہے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ کو محمد رسول اللہ سے نکاح کرایا, رخصتی اپنے گھر پہ کرائی. سمجھے, ہمارے پٹھان اور بلوچ ابو بکر سے آگے نکل گئے. آپ سمجھ رہے ہیں, شوال کے مہینے میں نکاح بھی ہوا ہے اور ابو بکر نے اپنے گھر پہ رخصتی کرائی. یہاں وہ چیز نہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی کس طرح, محبت میں آ کر کے, محبت میں. بعض تو ماشاءاللہ یہ کہ اپنے بچوں کو یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے. وہ معصوم بچہ حیران ہے, اے اللہ کس مصیبت میں پھنسا ہوں. اس بدبخت کے اتنے بڑے بڑے مونچھے ہیں, سمجھے بھائی, سائیکل کے ہینڈل کی طرح بالکل. وہ شروع ہو گیا. معصوم بچہ کبھی ایسے کرتا, بول نہیں سکتا کہ یا اللہ, فارسی میں کہتے ندید دید گوڑی, دیکھا نہیں دیکھا تو پھر یہ بس اڑ گیا جی. سمجھے, کبھی چیز ملی نہیں ہے. یہ محبت میں میرے دوستوں, یہ سب محبت میں. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, محبت میں کہہ رہے ہیں. عزیر اللہ کا بیٹا ہے, محبت میں کہہ رہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں, محبت میں کہہ رہے. مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے رہے, اس سے پاک دامن زیادہ کوئی عورت نہیں ہے, محبت میں کہہ رہے ہیں. جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیویاں قرار دے رہے, یہ محبت میں کہہ رہے ہیں. یہ سب کچھ صحابہ نے کہا یا اللہ یہ سارے کے سارے محب اللہ ہے, یہ سارے کے سارے محب اللہ ہے. اللہ سے محبت کرنے کے دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ سے محبت. یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک, اے اللہ کوئی صورت تو بتا دو, راستہ ہمیں بتا دو کہ ہم کیسے میں پتہ چلے گا. ان کی محبت وہ رائے گئی, یہ کعبۃ اللہ کا رخ ان کا نہیں ہے, ترکستان جا رہے ہیں. یہ عیسائی کہیں اور نکل گئے, اور نصارہ یہود کہیں اور نکل گئے, مشرکین مکہ کہیں اور نکل گئے, ہمیں راستہ بتا دو اے اللہ, کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. فرمایا کہ آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں, میرے محبوب کو محبوب بناؤ, میرے محبوب بن جاؤ گے. میرے محبوب کو محبوب بناؤ, میرے محبوب بن جاؤ گے. میرے محبوب کے محبوب اعمال کو محبوب بناؤ, میرے بن جاؤ گے. یہ درمیان میں جو بادلیں ہوتی ہیں نا, بادلیں, جب بادلیں ہوں گے تو پھر سورج آپ کو نظر نہیں آئے گا. بادلیں جب ہوں گے درمیان میں سورج نظر نہیں آئے گا, اور بادلیں جب درمیان میں ہوں گی تو چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور بادل جس وقت ہٹ جائے, لیکن ان بادلوں کو کس طرح ہٹانا ہے,
یہ بادلیں کس طرح ہٹائیں گے کہ ہم چاند کی زیارت کریں؟ یہ بادلیں کس طرح ہٹ جائیں گے کہ سورج کی زیارت کریں، تاروں کی زیارت کریں، آسمان کی زیارت کریں؟ یہ بادلیں کس طرح ہٹ جائیں گے؟ فرمایا کہ گناہوں کی بادل کبھی تم سے ہٹے گی نہیں، گناہوں کے بادل چھٹ جائیں گے، محمد کی پیروی میں چڑھ جائیں گے، محمد رسول اللہ کی قدموں میں جب آئیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو، پیروی میرے کر لو تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ جو بادل ہیں نا، گناہوں کے جو بادل ہیں، جس سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں خدا تو سب کو دیکھتا ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ان بادلوں کی وجہ سے یہ گناہوں کے بادلیں چھٹ جائیں گے، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ جب وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان گناہوں کو اڑا دے گا، جب یہ گناہ اڑ جائیں گے تو براہ راست مجھے دیکھ لینا۔ یہی ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ یہاں اس دنیا میں تو نہیں، کیف نرا رب، اس دنیا میں بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اس دنیا میں بھی مراتب ہوتے، اس دنیا میں بھی دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ تو ندیدی گہے سلیمان را چشو ناسی زبان مرغان را، آپ نے سلیمان کے زمان کو نہیں دیکھا، زمانے کو نہیں دیکھا، آپ کو کیا پتا کہ پرندے کس طرح بولتے ہیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کوے، یہ پرندے تو ویسے ہی، ان کی کوئی زبان نہیں ہے، حالانکہ یہ بولتے ہیں، گفتگو ان کی ہوتی ہے۔ چڑا اور چڑی دونوں لڑ پڑے، چڑا اور چڑی دونوں لڑ پڑے، چڑی ذرا تکڑی تھی اور چڑا کمزور سا تھا، شوہر تھا، پھر بھی شوہر تھا، لڑ پڑے دونوں، چڑا اور چڑی۔ سلیمان علیہ السلام تماشا دیکھ رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے پرندوں کی زبان بھی مجھے سکھائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان بھی سکھائی، وہ جانتے تھے کہ یہ کیا بولتے ہیں، یہ فاختہ کیا بولتے ہیں، اور یہ کوے یہ کیا بولتے ہیں، یہ پرندے کیا بولتے ہیں، آپس میں پھر بولتے بھی۔ کوا اور کبوتر دونوں کے دونوں جال میں پھنس گئے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبوتر رو رہا ہے اور کوا بھی رو رہا ہے، کوے نے بھی رونا شروع کر دیا، کبوتر نے کہا کہ خنزیر تو حرام ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، میں تو حلال ہوں، مجھے تو ذبح کریں گے، کھائیں گے، مجھے سالن فرائی بنائیں گے، کباب بنا کر کے کھائیں گے۔ کبوتر نے کہا تو کس لیے رو رہا ہے کالو خان، تو کس لیے رو رہا ہے، تو تو ہے حرام ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، سنا ہے کہ یہ جو جال ہے یہ کسی مولوی کی جال ہے، جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ کسی مولوی کی جال ہے، اور مولوی پھر یہ ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں، فتویٰ حلال ہونے کا دے گا، میری خیر نہیں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مولوی مجھے ذبح نہ کرے تیرے ساتھ، کہ جال میں یہ آ چکا ہے۔ چڑا اور چڑی دونوں لڑ رہے تھے، سلیمان علیہ السلام مزہ لے رہا، سن رہا، چڑی نے بچھاڑ دیا چڑے کو، سلیمان علیہ السلام دیکھ رہا ہے، اس نے کہا چڑی کو کہا کہ تو کیا ہوتی ہے، مجھے جانتی ہو، ڈرا کر، ہم سے ڈرا کر، ایک لات ماروں اللہ کی قسم سلیمان علیہ السلام کی تخت ادھر جائے۔ ایک لات ماروں، سلیمان علیہ السلام کا تخت، اتنا بڑا تخت، ہوائیں اس کو لے کر کے چلتی ہے، جنات کی نگرانی میں اتنا بڑا تخت، لیکن یہ چڑا کہتا ہے کہ میں اگر غصے میں آ کر کے، میں آپ مجھے جانتی بھی نہیں ہو، ایک لات اگر ماروں سلیمان کا تخت ادھر جا کر کے گرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دل تراشا، ادھر آئے، حضرت نے اس کو بلایا، کہا کہ دل تراشا ادھر آ جا، سمجھے، بکواس کر رہے، ادھر بیا، سمجھے، میں نے تیری بات سنی ہے، تو ہے بے غیرت، تو بے غیرت ہے، بار بار تو لڑتا ہے اس سے، وہ تکڑی ہے، گالیاں تو دیتا ہے، وہ تکڑی ہے، بار بار آپ کو بچھاڑتی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا، اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، کہنے لگا حضرت پھر بھی نر تو ہوں نا، پھر بھی کیا ہے، پھر بھی نر تو ہوں نا، ہے ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں آپ کیا نہیں، ہمارے بلوچوں میں کہ محاورہ ہے کہ بعض لوگ اپنی چھوٹی ہواؤں سے بڑے جہازوں کو اڑاتے ہیں، وہ جو ریح ان کی خارج ہوتی ہے اس سے بھی کیا کرتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی اڑاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں بھی بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں کہ مولوی کو چھوڑیں گے نہیں، مدرسے کو چھوڑیں گے نہیں، ملا کو نہیں چھوڑیں گے، تبلیغی کو نہیں چھوڑیں گے،
سمجھے؟ بڑی بڑی باتیں، اپنے چھوٹی ہواؤں سے وہ بڑے بڑے جہازوں کو اڑا رہے ہیں۔ جو بھی آئے، پاکستان جب بنا اس وقت 6-7 مدرسے پورے پاکستان میں تھے، اس وقت صرف ہمارے دیوبندیوں کے مدارس وفاقی غیر وفاقی ملا کر کے 30,000 سے زائد ہیں۔ بریلوی حضرات وہ بھی کام کر رہے، جماعت اسلامی والے بھی کر رہے، اہل حدیث حضرات ان کے مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے۔ جو بھی آئے دبائے دبائے دبائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کو آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ کیف نارا ربنا، وہاں ہجوم ہوگا، اربوں کھربوں انسان ہوں گے، دھکے مکے، جب کہ کوئی ہمارا لیڈر آتا ہے تو سامنے والے قریب والے تو اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پیچھے والے لوگ دیکھتے نہیں، کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ، چاند کے دیکھنے میں تمہیں کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دھکے کی ضرورت ہے؟ یہاں کروڑوں کا مجمع ہو لیکن چاند کو دیکھیں گے آسانی سے یا دھکا دینا پڑے گا؟ میں نے کہا جی آسانی سے۔ فرمایا سورج کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں کہا دیکھ سکتے۔ فرمایا جب مخلوق اپنی زیارت آسانی سے کرا سکتی ہے، میرا خالق اس سے زیادہ آسانی سے اپنی زیارت کرائے۔ یہ تو مخلوق ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ مخلوق اتنی آسانی سے اپنی زیارت آپ کو کرائے، دھکے مکے کی کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق کی بڑی آسانی سے آپ زیارت کریں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بتایا کہ صرف اتنا سا کہ یہ جو یہ گناہ چھٹ جائیں گے کس طرح، یہ گناہ یہ معدوم ہو جائیں گے، یہ گناہ ان کی مغفرت کس طرح ہو جائے گی، یہ گناہ کس طریقے پر معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا محمد کے قدموں میں معاف ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے قدموں میں۔ یہ گناہ جب چھٹ گئے تو پھر یہاں نہیں، یہاں بھی میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں بھی یہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ جی الہام جو جن بزرگوں کو، نبی کو تو وحی ہوتی ہے، نبی کی وحی قطعی ہے، خواب میں نبی کو جو کچھ نظر آئے وہ بھی وحی کا درجہ قطعی ہے 100%۔ میری اور آپ کی آنکھیں بینائی غلط ہو سکتی ہے، نبی کی وحی غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ 100% بالکل اٹل ٹھیک۔ کسی زمانے میں ہم لوگ مولوی لوگ کہتے تھے، کسی زمانے میں کہتے تھے کہ جی دور ہٹا کرو، بہن بھائی کو ایک کمرے میں نہ سلاؤ، بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں نہ سلاؤ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، جوان بیٹی کے ساتھ الگ نہ بیٹھے، باپ اپنی بیٹی جوان بیٹی کے ساتھ الگ نہ ہو جائے، بہن بھائیوں کو ایک ساتھ نہ سلاؤ۔ کہتے کیسا گندا ذہن ہے، کیسا گندا ذہن ہے، کیا سوچ وہی تو بولتے، کیسا گندا ذہن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مروہم وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہوں نماز کا حکم دے دو، مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سال کے ہوں، وضربوہم علی ان کانوا 10 سنین، 10 سال کے ہوں تو فرمایا کہ ان کی پٹائی کرو اگر نماز نہ پڑھتے ہوں، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اب تک بالغ بھی نہیں ہے، بسترے میں الگ الگ بہن بھائیوں کو نہ سلاؤ۔ وہ محمد تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے بتایا۔ لیکن ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے نا، اس کا ترجمہ ارے چھونی شنی گندے ذہنی وجہ، ارے برات ارے گوارو برات ایک جا آرام نہ کرو کجا رہو، سمجھے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ قصاب خانہ نہیں ہے جہاں آپ لوگ اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور میں مولوی ہوں، سال کے اندر کئی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، کوئی اپنی بہن کے ساتھ۔ حضرت تشریف فرمائے، بڑے آدمی، آپ جا کر کے مولانا تقی صاحب سے معلوم کریں، بنور ٹاؤن کے دارالفتہ سے معلوم کریں، جامع فاروقی کے دارالفتہ سے معلوم کر لیں۔ اور میں خود بھی میں ملا ہوں، میں وہ قصے آپ کو نہیں سنا۔ یہ مملکت اسلامیہ پاکستان کتاب اللہ درینجہ چاک و چاکست بتدفین احادیث انہما کست، جرائم از نجوم آسمان بیش، نمی دانم کیم پاکست چھپاکست۔ کتاب اللہ درینجہ چاک و چاکست، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا، قرآن کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، قرآن کا مذاق ہے۔ بتدفین احادیث انہما کست، نبی کی سنتوں کو حدیثوں کو دفن کر دیا گیا، ان کا ہر الو کا پٹا مذاق اڑاتا ہے۔ اور جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم یہاں بہیائی ہیں اتنے زیادہ از نجوم آسمان بیش، آسمان کے تاروں سے بھی وہ زیادہ ہے۔ نمے دانم کیم پاکست سے پاکست، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ بے حیائی سے پاک نہیں ہے، قتل سے پاک نہیں ہے، بے شرمی سے پاک نہیں ہے، ڈکیتی سے پاک نہیں ہے، چوری سے پاک نہیں ہے، فحاشی اوریانی سے پاک نہیں ہے۔ ہاں اسلام سے پاک ہے، حیا سے پاک ہے، غیرت سے پاک ہے، پھر تو پاک ہے۔
جرائم از نجوم آسمان بیش نمے دانم کیم پاکس چی پاکس. یہ کس چیز ہے؟ روشن خیالی ہے. روشن خیالی روشن خیالی روشن خیالی روشن خیالی میں یہی کہ دوڑ لگائیں گے. سمجھے؟ ہمارے حاجی مشرف دامت برکاتم اس نے بھی کہا تھا کہ روشن خیالی مرد اور عورت دونوں دوڑ لگائیں. بہرحال مجھے حضرت مفتی مظہر کا اور قاری عبید اللہ کا پتہ نہیں کہ وہ دوڑ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن میں اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہمارے ملک کو اس سے ترقی ہوتی ہے تو کوئی بڑے سے وزیر اپنی بیوی نکالے میں دوڑ لگاؤں گا. ملک کو اس سے ترقی ہوتی ہے. ہمارے استاد کہہ رہے تھے، بوڑھے بوڑھے استاد کہتے ہیں ہم شوگر کے مریض ہیں، نکالو دوڑ لگائیں گے. یہ روشن خیالی آ گئی، یہ روشن خیالی. اس لیے بتا دیا میرے بھائی، لڑکے جہاں پر جا کر کے ننگے ہو کر کے غسل کر رہے، ننگے ہو کر کے جھیل میں جا کر جنگلوں میں گئے جھیل میں غسل کر رہے. ایک بچہ ہے جو قریب البلوغ ہے، اب تک بالغ نہیں ہوا، قریب البلوغ ہے، بالغ نہیں ہوا. لڑکے کہہ رہے یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے پاپا، ہم عمر ہے سارے کے سارے، ہم عمر آؤ، کپڑے نکال کر کے چھلانگ مارو پانی میں. اس نے کہا کہ میں نہیں آتا، مجھے آسمان والی ذات سے بھی شرم آتی ہے، مجھے آسمان والی ذات سے بھی شرم آتی ہے. آپ سمجھ رہے؟ میں اس طرح ننگا ہو کر کے غسل نہیں کر. کہا بھائی آپس میں ہم عمر ہے یار. کہنے لگے میرے نبی کا فرمان نہیں ہے، میرے نبی کی اجازت نہیں ہے، بچہ ہے ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے، بچہ ہے، میرے نبی کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی کا تہبند ایک دفعہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کچھ معمولی سرک گیا، میرا نبی بے ہوش ہو گیا. بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری کی روایت ہے. جی ہاں، تہبند تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا تو بے ہوش ہو گیا. اللہ خیر کرے. امام صاحب کیا ہے؟ اچھا آواز نہیں آ رہی، میری آواز نہ پہنچے تو بہت اچھا. آپ سمجھ رہے؟ کہنے لگے کہ میں نہیں کرتا غسل. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کہا کہ میرے نبی کی اجازت نہیں، میرے خالق کی اجازت نہیں، مجھے حیا اور شرم آتی. پڑھتا تو تھا، رات کو سو گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میرا بیٹا آجا تجھے سینے سے لگا دوں، میرا بیٹا آجا تجھے سینے سے لگا دوں. میں گیا، سینے سے مجھے لگایا، میں گیا تو سینے سے مجھے لگا، بس چھوڑ دو اسی حالت میں. میں گیا تو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے لعاب مبارک منہ میں ڈال دی. اللہ نے اس کو امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد، امام بخاری بڑے بڑے محدث، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، اس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. کوڑے جب لگ رہے ہیں خلق قرآن کے مسئلے میں، یہ علماء کی مجلس ہیں، خلق قرآن کے مسئلے میں، جیسے لکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کو لگ جاتے تو وہ بھی زندہ نہ رہتا. اس کو کوڑے لگ رہے ہیں، خند پیشانی ہو کر کے وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے. اس کے نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اس کے نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں. ہمارے بوٹ والے حضرات نے مجھے خود واقعہ سنا ہے. بوٹ والے سمجھ گئے آپ لوگ؟ بڑے بڑے بوٹ ہوتے، سمجھ گئے؟ بوٹ والے حضرات نے مجھے خود واقعہ بتا دیا کہ ایک بندے کو پکڑ کر کے جب اس کو مار رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے تو وہ ہنس رہا تھا. دبا دب ڈزا ڈز اس کو مار رہے، وہ ہنس رہا. سمجھے؟ آخر میں ظالموں نے یہ پلاس ولاس ڈال کر کے ناخن کھینچ رہے، تب بھی وہ ہنس رہا. جی ہاں، ابھی ایران میں ہمارے جامع فاروقی کے کبھی استاد نالائق کہاں پڑا ہوا ہے، شاگرد کہاں پہنچے، استاد کدھر کہاں پڑا ہوا ہے. میں استاد ہوں لیکن وہ ہمارے شاگرد. ابھی آئے ایرانی پاسدار، سپاہی پاسداران اس کو گرفتار کرنے کے لیے جیسے کہ ہاتھ بڑھا رہے تو ہاتھ شل ہو رہے. سمجھے؟ پھر انہوں نے کہا سندھی میں چوندا تو پرے بھج بابا چھڈ بو، بھاگو اس کو چھوڑ دو.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو بوٹ والوں نے خود بھی بتایا. ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا. اس کے آنسو آ گئے. اب اس کے آنسو آ گئے. کہتے کہ مار رہے لیکن ہنس رہا ہے. انسان بھی ایسے ہوتا ہے، مار رہے وہ ہنس رہا. ہم نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے ظالم، اور تم لوگ اس طرح مجھے مارتے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز بھی چھوٹی نہیں، تم مارو. میں بالا کوٹ میں گیا، میں نے بیان کیا، ختم بخاری کرایا. تو ایک کالے سے رنگ کا مولوی تھا، داڑھی اس کی سفید ہو گئی تھی. مجھے ملا، ایسے لوگ مل رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ الگ ہو جاؤ، آپ سے مجھے الگ بات کرنی ہے. مجھے الگ لے گئے، ہاتھ میرے یہاں سینے پہ رکھا، چوم رہا، پھر سینے پہ ہاتھ چھوڑ نہیں رہا. کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا شکل تو آپ کی میرے ذہن میں ہے لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، نام میرے ذہن سے نکل گیا. کہنے لگے استاد جی میں نے آپ سے ابو داؤد پڑھی، میں سوات کا ہوں، میں سوات کا ہوں، اور میں نے پہلے بھی تدریس کی، میں استاد تھا. پھر جامع فاروقیہ میں آ کر شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ سے میں نے بخاری پڑھی اور آپ سے میں نے ابو داؤد پڑھی ہے. استاد جی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس لیے میں نے آپ کو الگ نکالا ہے. استاد جی آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتا دے. کہنے لگا استاد جی اللہ کی قسم کبھی میری تہجد کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی میری رات نہیں ہے کہ جس میں تہجد میں آپ کے لیے اور سلیم اللہ خان کے لیے دعا نہ کر دوں. جب اس نے یہ بات کی تو میں بھی رو پڑا. وہ مجھ سے بھی رنگ میں کالا تھا. پٹھانوں میں کالے تو نہیں ہوتے لیکن ہے وہ کالا، تو وہ مجھ سے رنگ میں کالا تھے. تو میں نے اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، پکڑ لی اس کے پیشانی. سبحان اللہ، مخلوق خلق خدا اس طرح. حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ الہام میں بزرگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے. اللہ کی قسم میں جبریل سے بات کرتا ہوں، میں فرشتے کو دیکھتا ہوں. ابن عربی کہتا ہے. ابن عربی تو یہ کہتا ہے وہ بھی فرشتے سے ملتا ہے، لیکن وہاں جبریل آ کر کے آپ کے نبی کے سامنے، بخاری کی روایت ہے، مشکات کی روایت ہے، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، آ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے ایسے اس طرح محمد کے سامنے، جیسے اس شاگرد جھوم جھوم کر کے جب یہ قرآن سناتے اس طرح با ادب ہو کر کے نبی کے سامنے جبریل بیٹھا ہوا. جبریل بھی گھٹنے ٹیک کر کے آپ کے سامنے با ادب ہو کر کے بیٹھ جائے، اور میں اور آپ ہم اتنے بے ادب ہے، ایک ایک قدم پر محمد کی سنتوں کو ذبح کرتے چھریوں سے. این راہ کی تو میں روی بترکستان است، جس راستے پر تم لوگ جا رہے ہو یہ محمد سے نہیں ملائے گا. جس راستے پر ہم لوگ جا رہے ہیں یہ راستہ شاید ہمیں محمد سے نہ ملائے. این راہ کی تو میں روی بترکستان است. اس لیے صحابہ نے کہا کہ پروردگار کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آپ سے محبت تو کر رہے ہیں لیکن ہماری محبت ٹھکانے پر لگ گئی یا نہیں لگ گئی. یہ محبت وہ عیسائیوں والی محبت نہ ہو، وہ یہودیوں والی محبت نہ ہو، مشرکین مکہ کی طرح نہ ہو. یہ محبت صحیح جا رہی ہے یا؟ فرمایا کہ اس وقت یہ ہے میرے محبوب کو محبوب بناؤ، میرے محبوب کے اعمال کو محبوب بناؤ، میرے نبی کے پسندیدہ اعمال کو محبوب کے محبوب افعال کو بناؤ، میرے محبوب بن جاؤ گے. بات صرف اتنی سی ہے. میرے نبی نے آپ کے کھانے پینے پر، آپ کی شادی بیاہ پر کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی. دبا کر کے مزے کرو، کھاؤ پیو. میرے نبی نے آپ کے پراپرٹی جائیداد کمانے کے کسی راستے کو روکا نہیں ہے. اجازت علماء تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ جائے اور یہ بتائیں کہ کون سی چیز ناجائز، میں جواز کی صورت بنا کر آپ کو بتا دوں گا. مولوی زادہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، امیر زادہ کہ کیا ہو گیا استاد کو، پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کون سی چیز میرے نبی نے کون سا ظلم کیا آپ پر، کس چیز کی اجازت نہیں. ہم آپ کے لیے کوئی صورت نکالیں گے. اب آپ بھی حیران ہو کہ میں بھی حیران کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ کوئی مولوی پاخانے پر، ٹٹی پر، پیشاب پر پابندی نہیں لگائے، لیکن مسجد میں نہ کرو، باتھ روم میں جاؤ. آپ سمجھ رہے بھائی؟ مسجد میں تو پیشاب پاخانہ نہ کرو. اب آپ کے مولوی صاحب مارا نہ پیشاب پیشاب کرنا، اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن جگہ ہے، مقام، وقت ہے ہر چیز کی. بلکہ تکبر کی اجازت ہے آپ کو.
ہتھیار اٹھا لڑنے کی اجازت ہے. پٹھان اور بلوچ تو مست ہوتا ہے نا, زیادہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ جاؤ لڑو. میرا نبی فرماتے ہیں کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا, مسلمان پر کوئی ہتھیار اٹھائے گا گیٹ آؤٹ, میری امت سے خارج. باقی لڑنا ہے کافر سے جا کر کے لڑو, خوب لڑو خوب لڑو. بچے تو غازی مرے تو شہید, مرے تو شہید بچے تو غازی. خون تیرا ناپاک پلیت پلیت خون, پلیت خون کا ایک قطرہ کہیں, لیکن تو جب شہید ہو گیا تو تجھے غسل دینا بھی ناجائز ہے. او مولویوں کوئی فتویٰ نہ دو, اس کو غسل بھی نہ دو, اس کو غسل بھی نہ دو, اس کو غسل بھی نہ دو. اس خون سے مجھے خدا کو اتنی محبت ہے, یہ مشک سے بھی بڑھ کر کے تمام خوشبو میں سے سب سے زیادہ خوشبو والی. دیکھا نا آپ نے, اس کو کوئی نہیں. اور امام شافعی پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ غسل نہ دو لیکن نماز جنازہ پڑھاؤ, یہ نماز جنازہ پڑھانے سے اس کے درجات بلند ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیوں پڑھے, گناہ کوئی رہا ہی نہیں. اور ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا, اے اللہ گناہ معاف کرا دے, اس کے گناہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ گناہ تو سب ختم ہو گئے, شہادت نے سب کو ختم کر دی, شہادت نے سب کو ختم کر دی. لیکن یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ ہم اس کے رفع درجات کے لیے, جیسے معصوم بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, والدین کے لیے جنت کے راستے ہموار کرتے ہیں. میرے نبی نے لڑائی سے آپ کو منع نہیں کیا, لڑو, لیکن لڑنے کی جگہ ابا سے کیوں, ابا سے لڑنے کی اجازت نہیں دی, اور ابا سے بھی لڑنے کی اجازت ہے بعض صورتوں میں, سمجھے. حضرت ابو بکر خود کمزور قسم کے, چھوٹے سے قد کے, درمیانے قد کے, والد صاحب بڈھا ہو گیا, بوڑھا بوڑھا, ادھر گفتگو ہو رہی تھی. میرے نبی ادھر تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر گفتگو ہو رہی تھی. ابو بکر کے والد نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, دے مارا اس کو تھپڑ ادھر جا کر کے. ہمارے بلوچ کہتے کلٹی ہو گیا. بلوچ کہتے کیا کہتے ہیں, بلوچ کہتے کلٹی ہو گیا نا, کلٹی ہو گیا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے تم, کہتا ہاں جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اپنا زیارت کراؤ, ہماری اردو بھی تو ایسی ہوتی ہے, اپنا زیارت. اللہ نے کہا زیارت ویارت کچھ بھی نہیں ہے, زیارت ویارت کچھ بھی نہیں. کہا کہ نہیں کرے گا, ہم زیارت کرے گا. موسیٰ علیہ السلام اڑے اللہ کا لاڈلا تھا, کہا کرے گا زیارت. اللہ نے فرمایا زیارت ویارت کچھ بھی نہیں, بس کرو. اڑے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اڑے چھوڑ نہیں رہا تھا. پھر پتہ ہے کیا ہوا, یہ ہوا اللہ نے اڑے اپنا زیارت کرا, موسیٰ کلٹی ہو گیا. ایسے تو ہم لوگ تو کلٹی والا مسئلہ ہے. ادھر گفتگو ہو رہی تھی, ابو بکر نے کس کر کے تھپڑ مارا, بڈھا ابا گر پڑا. میرا نبی کا دل بھی دکھ گیا, سبحان اللہ. میرا نبی دوڑا, کہا ابو بکر تیرے جیسے میری زبان سے نکل رہا, میں اعلان کر چکا ہوں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واخزاہم علی. تیرے جیسے رحم دل آدمی بڈھے بابا کو تو نے کلٹی کر دیا, یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا, میں اس کو چھوڑوں. ہے ایک صحابی, نابینا صحابی, کہتا ہے کہ بیوی مجھے بڑی پیاری تھی, بچے میرے بہت پیارے تھے, لیکن بیوی میری اکثر محمد رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتی تھی. رات کو اٹھ کر کے چھری نکال کر کے اس کا کام کر دی, سمجھے. اور پھر قاتل نامعلوم ہے, جیسے ہمارے یہاں تو ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. صبح کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا, آپ کو بھی ڈر لگ گیا کہ کوئی مسئلہ میرے لیے تو نہ ہو جائے, سمجھے, ظاہر نہیں کیا. ہمارے یہاں ملزم فرار ہوتے, کہتے پولیس تفتیش کر رہی ہے, انشاءاللہ قیامت تک تفتیش کرے گی پولیس, سمجھے بھائی, پولیس تفتیش کر رہی ہے, انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ملزم ہاتھ آئے گا بھی نہیں, سمجھے بھائی, اور آئیں گے تو پھر
وہ ایک آدمی غصہ ہو گیا نا، غصہ ہو گیا. اس نے بچوں کو کہا تم لوگوں نے شور کیا نا تو بہت خراب کروں گا، ابا بے غیرت خراب ہو گیا، خراب کروں گا. تو بچے قریب خاموش ہو گئے. ماں نے کہا کہ تم لوگ شور مچاتے جاؤ، وہ خرابی کے لیے میں مقرر ہوں، آپ لوگوں کا نہیں ہوں. تو ان کا جو زور ہوتا ہے وہ مولوی پر اور تبلیغی پر ہے، سمجھے. ان کا جب بھی کوئی کبھی کچھ بھی بس چلے تو ملا اور مدرسے پہ چپ شا ملا بکواس اڑائی، مولوی خاموش ہو جائے، بکواس نہیں کرو، سمجھے. مولوی کو دبا رہے ہیں اور یہ ظالم اتنا خطرناک ہے، اس کو جتنا دباؤ یہ ابھرے گا، اس کو جتنا بھی دباؤ یہ ابھرتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. اس ظالم نے قرآن کو اٹھائے جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، تم کیا ہو؟ آپ سمجھ رہے؟ حضرت ابوبکر نے مارا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا. عرض یہ کرا تھا میرے نبی نے آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا، لڑو بھائی، خوب لڑو. اگر مرے تو شہید، اور شہید کو پھر مرا ہوا کہنا بھی ناجائز ہے. مرے تو شہید، خون بھی تیرا پاک. اور اگر بچے تو غازی، شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی اللہ راضی. میرے نبی نے آپ پر پابندی نہیں لگائی. کشتی لڑو، اسلام کے مفاد میں لڑو. حضرت رکانہ بلا رکانہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے ساتھ کشتی لڑو. تو فرمایا اسلام قبول کریں گے؟ کہا کہ پہلے تو دست آزمائی کرو تو پھر اسلام قبول کریں گے. کہا کہ اگر آپ نے مجھے بچاڑ دیا. حضرت رکانہ بلا سندھی میں چوندا پاڈو، سندھی میں چوندا تو پاڈو، ایڑے پاڈو لگو پہ ہوا. اب مقابلہ ہو گیا رکانہ کا. میرے نبی نے اٹھا کر کے کپڑے کو جیسے اٹھایا جاتا دے مارا زمین پہ اس کو. رکانہ حیران ہو گیا، کہنے لگے بچھڑ تو گیا لیکن کس طرح آپ نے بچھاڑا سمجھ میں نہیں ہے. فرمایا سمجھ میں نہیں ہے بیاراشا، سمجھ میں نہیں ہے، پھر آپ کو سمجھا دوں گا، پھر دوبارہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو لڑے کشتی اسلام کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں، لڑے، آپ کو اجازت ہے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں حبشی کالے تیر اندازی کر رہے ہیں اور فرمایا کہ میں تجھ پہ تم لوگوں پہ قربان، اور تیر اندازی کرو. آپ دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. اور جہاں ایک صحابی ہنس کر کے جیسے تیر مار رہا ہے، کہتے میرے پیارے دیکھ لینا کہاں جا کر کے لگے گی یہ تیر. بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، جہاں کہاں جا کر کے یہ لگے گی دیکھ لینا کیسے لگتی ہے. نشانہ میرا کبھی خطا نہیں ہوتا. آپ دوسروں کو کہتے تیروں کو ضائع نہ کرو، ادھر جمع کرو، تمہاری تیریں غلط جا رہی ہے، یہ نشانہ باز ہے. کہتے میرے پیارے دیکھ لینا ڈز، اور سنڈے کے سینے میں لگ گیا، وہ گر گیا. دوسرے سنڈے کے، تیسرے کے، ایسے. تو اس موقع پر میرا نبی جوش میں آ کر کے کہتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد مار دشمنوں کو مار، محمد کی ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو. ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. امام بخاری بھی مجبور ہو گیا. امام ترمذی نے بڑی پیاری بات کی. امام ترمذی کہتے ہیں کہ واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوی لأحد قط الا لسعد بن ابی وقاص. محمد رسول اللہ نے ماں باپ دونوں کو، کہیں خوش ہو گیا تو کہا میرے باپ آپ پر قربان، کہیں خوش ہو گیا تو کسی کو کہا میری ماں آپ پہ قربان، کہیں خوش ہو گیا تو باپ قربان، کہیں فرمایا میں خود قربان. لیکن ماں باپ دونوں کو ملا کر کے ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوی لأحد قط الا لسعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے. ایسا استاد تو دکھاؤ. بھائی لڑنے کی اجازت ہے، لڑو، سمجھے. دبلا پتلا قسم کا آدمی ہے، دبلا پتلا. اور یہاں اگر موٹا آدمی بھی مسجد میں کہ ہے کوئی مجھ سے کشتی لڑنے والا، سمجھے، مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہا، اس پر لعنت برسے گی، اس پر لعنت میں. اور پھر میدان جہاد کے اندر لڑو. میدان جہاد میں کہتے ہیں کہ وہ دبلا پتلا ہڈیوں کا مجموعہ ہے
اور ایسے کر کے کہتے ہے کوئی ماں کا لال، ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے خوش تھی. تو اللہ اوپر آسمان پہ فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو للکار ہے میرے شیر کی للکار ہے. لاؤڈ کی طبیعت خراب ہوگی. بس کرے بھائی، ہمیں بھی کھانا کھانا ہے یار. ایک کھانے کے لیے تو بہت بولا. آپ سمجھ رہے میرے بھائی؟ صرف رخ بدلنا ہے، رخ بدلنا. لڑو اجازت، تکبر کرو، اس سے بڑا تکبر کیا ہے؟ حل من مبارز یبارزنی، حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے لڑے؟ آج تک ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو مجھ سے لڑے. اس سے بڑا تکبر ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی تکبر تو دنیا میں نہیں ہے. لیکن اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میدان کارزار میں اگر کوئی اس طرح کہتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتے کہ دیکھ لو میرے شیر کو کس طرح لوگوں کو للکارتا ہے. تو ہم نے تو آپ کو تکبر کی بھی اجازت دی. آپ کی شادی پر شادی تم لوگوں نے سخت کر دی نا، مولویوں نے تو نہیں کیا نا. میری بیٹی سے اس وقت تک کوئی نکاح نہیں کرے گا، میری بہن سے کوئی نکاح نہیں کرے گا جب تک کہ جہیز یہ کہ 10 لاکھ کی 6 لاکھ کی کم از کم نہ دوں. لاکھوں کے تعداد میں خواتین اس طرح ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، بوڑھا ابا روتا ہے، امیاں روتی ہے کہ کیا ہو. بوڑھا ابا اور امی الگ کمرے میں سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہماری نوجوان اولاد کا نکاح ہی نہیں ہو رہا. اور کوئی اس دیندار سے کوئی نکاح کرے گا بھی نہیں، دیندار خاتون سے، جب تک کہ 10 لاکھ کی ہے کہ پراپرٹی اور یہ اس کو نہیں دیں گے. جہیز 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 سارا سب کچھ تم لوگوں نے سخت کر دیا. سب کچھ یہاں تو کوئی سختی نہیں ہے، میرے نبی نے آسان کر دیا. ابو بکر عمر نے کہا، دونوں نے، علی جاؤ محمد رسول اللہ سے بات کرو فاطمہ کی. علی نے فرمایا کہاں محمد، کہاں فاطمہ، کہاں علی؟ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات. کہاں فاطمہ تو زہرا و فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے خواتین کے سردار فاطمہ. کہاں فاطمہ، کہاں محمد، کہاں علی؟ میں کس طرح بات کر سکتا؟ کہا آپ جاؤ بات تو کرو. حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ بات تو کرو، باقی آگے بات کو چلانا ہماری ذمہ داری، میرے اور عمر کی ذمہ داری ہے. علی گیا، میرے نبی فرما رہے کہ بول. کہا بول بھی نہیں سکتا. کہا کہ کوئی کام ہو بتا دو. علی بول بھی نہیں سکتا. دبے الفاظ میں پتہ نہیں کس طرح گول مول کر کے آپ نے بتا دیا کہ میں رشتہ چاہ رہا ہوں، آپ مجھے داماد بنائیں گے؟ میرے نبی نے خوش طبی میں فرمایا علی آپ کے پاس ہے کیا؟ کنگلا فقیر، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کون آپ کو دے گا؟ علی پریشان ہو گیا، علی کے آنسو آ رہے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھی، تاریخ نے دیکھا، یہ سب کچھ پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ابو بکر عمر کو بلایا. چند دنوں میں ابو بکر عمر کو بلایا، تھوڑی سی تیاری کرنے کے بعد فرمایا یا ابا بکر و عمر و اشہدا، تم دونوں گواہ بنو، الا انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کا عقد نکاح فاطمہ کا کرایا، علی سے کرایا. کون سی سختی ہوگی؟ کون سا مسئلہ ہو گیا جی؟ حضرت ابو بکر نماز میں گئے، حضرت عمر نے جیسے نماز سے باہر کہا ابو بکر آپ سے بات کرنی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں چاہ رہا ہوں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح آپ کو کراؤں، آپ کے عقد نکاح میں دے دوں، تیار ہے؟ ابو بکر نے کہا سوچ کر کے بتاؤں گا. سوچ کر کے بتاؤں گا. درکار خیر حاجت استخارہ نیست، نیکی کے کاموں میں کون سا استخارہ، مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے سوچ کر کے بتاؤں گا. 2-3 ہفتے اس بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا. جا کر کے عثمان کو ایک دن، عثمان کو، اب ہمارے پٹھان اور بلوچی میں تو یہ بہت بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کی بات کرے کسی سے رشتے کی، ہم تو بڑے غیرت مند آ گئے نا. عثمان کو پکڑا. عثمان
آپ میرے نگاہوں میں دیندار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق صحیح ہو ان سے فزوجوا، نکاح کرا دو، بیٹی بہن کی نکاح دے دو۔ انسان تو ہو، خدا کو پہچاننے والا تو ہو نا، اور ہم لوگ جانور کو دیکھیں گے، الو کے پٹے ایک سے ایک ابا جی حلال حرام جمع کرتے اس کے لیے کیا۔ اور مردار جب مرتا ہے تو پھر کہتے تبلیغ کو تو غسل دے دے، ملا کو کہتے تو غسل دے، ان سے غسل دلوا دے نا، کہ جن کے لیے تو نے زندگی بھر حلال و حرام جمع کر کے ان کو دیا۔ اور ایسا بدبخت بد نصیب ہے، ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ آج اس کے یہ ہے کہ آج اس کے کپڑے اتار کر اس کی شرمگاہ کو ملا اور تبلیغی دیکھیں، یہ بالکل بہت عجیب بات ہے، اور حساس معاملہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو، میرا بڑا بھائی میں خود اس کو غسل دے دوں، ان کا حق مجھ پر بنتا ہے۔ میرے ابا کا اگر یہ ہے کہ انتقال ہو جائے میں خود اس کو، لیکن مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، کفن پہنانے کا طریقہ مجھے نہیں آتا۔ جب بے دین بن گئے آخر میں ایسے جا کر کے پڑا، پھر مہینوں کے مہینے کپڑوں میں اس نے جا کر کے گند بھی کیا، گند کرتے اس کے قریب بھی نہیں آ رہے۔ اور جب وہ مردار مرا تو مرنے کے بعد اب کہتے کہ مولوی صاحب غسل دے دو، مولوی صاحب نے غسل دیا، اور اس کے وہ جو گند والے جو کپڑے ہیں، وہ گند والے کپڑے سارے کے سارے جمع کر کے ایک رومال میں کہتے یہ اللہ کے راستے میں دے دینا، جس میں اس نے گند بھی کیا، پیشاب پاخانہ بھی کیا، اور اس میں یہ اللہ کے راستے میں دے دے، یہ اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے۔ وہ بینک بیلنس وہ آپ لے لیں، اور وہ جو کروڑوں جمع کر کے آپ کو دیا، اور اس مردار کو نہ آپ کو جنازہ آتا ہے نہ جنازے پڑھانے کا طریقہ۔ جنازہ تو پڑھا، ملا کیوں پڑھاتا ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بھائی ہے، میرا ابا ہے، مولوی امیر زادہ اس کے نماز جنازہ پڑھا دے، نہیں، اس کو کوئی 50 اگر نماز پڑھائے گا اجازت نہیں ہوگی جب تک میں اجازت نہیں۔ قاری عبیداللہ دامت برکاتہم العالیہ ایڑی چوٹی کی زور لگائے تقی صاحب نہیں پڑھا سکتا، اس جنازے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ حق میرا ہے کہ میں اپنے بھائی اور اپنے ابا کی نماز جنازہ میں خود میں پڑھا دوں، لیکن ابا ایسا بد نصیب ہو گیا کہ کما کر کے جائز ناجائز حلال حرام اپنا پرایا، سردی میں گرمی میں سفر میں حضر میں پاکستان بیرون پاکستان کٹھا کر کے اس کو دیا، اور اس بدبخت کو اس ذلیل اولاد کو نہ نہانے کا طریقہ آتا ہے، نہ اس کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز جنازے کا مسئلہ ہے، بس اللہ کے راستے میں اس کے لیے بہت کچھ اس نے کیا۔ اس کے گند والے کپڑے جس میں اس نے گند کیا ہے وہ کٹھے کر کے مولوی صاحب بیبر ایشان بیبر مدرسہ غریب طالب بھی بدائے واجہ واسطے شما دعا پہ کریں بیبرے وٹھی ونج بابا ہی وٹھی ونجی کے فقیر کے ڈبو اللہ جی رضا جلا تا اسان جلا دعا کرے ہن میں بمب ہنے وری یہ کپڑو وری اللہ جی راز میں ڈبو نا ہن میں جو ٹورو جو کو کوئی ہے یہ وری جمع کرے ہنے ملا کے ڈبو وری جے میں موٹر ٹورو کے یہ وٹھی وری ملا کے ہنے ڈبو وری یہ اللہ جی رضا جلا ڈبو یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے نبی نے قدر کی ہے، والدین کی قدر کی ہے۔ میرے نبی رضائی ماں کے لیے دور سے بوڑھی خاتون آ رہی ہے، میرا نبی اٹھ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے، کیا قدر کی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی پابندی آپ پر نہیں، کھاؤ پیو دبا کر کے میرے بھائی، صرف اپنا رخ بدل دو، صرف سمجھے، کھاؤ خوب کھاؤ۔ جتنے تبلیغی اور مولوی کہتے ہیں اللہ کی پناہ کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھے، ایسے کھاتے ہیں۔ میں یہ جاتا ہوں کبھی بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، بڑے لوگ تو ماشاءاللہ دوپہر کا کھانا ان کا برگر ہے، دوپہر کا کھانا دفتروں میں ذلیل ہے، برگر ہے، سمجھے۔ اور وہیں پر ابھی میں پرسوں ترسوں پھر جا رہا ہوں تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں وزیروں کے ساتھ بیٹھتے، پھر میں پرسوں ترسوں جا رہا تو وہ ڈبے میں وہ منگاتے، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آلو والے کو، ہاں چپس ہاں، وہ چپس بھی منگا کر کے، مرغی ہے پتہ نہیں کب کی مردار ہے، سمجھے، اس کو انہوں نے بنا کر کے ڈبے میں کھاتے جائیے اور اجلاس کو جاری رکھتے جائیے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگ جو ہے نا بس وہ
اسی کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ، خدا کی قسم نہ کھانے میں ان کا مزہ ہے نہ کچھ ہے۔ ظالم کے بچے، ہماری دال کبھی مدرسے کے کھاؤ، مزہ آئے گا آپ کو۔ کبھی آ کر کے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے مدرسے کی دال آ کر کے کھا لو، سمجھے بھائی جان؟ آپ کو مزہ آئے گا کہ دال کھا رہے، خراٹے لے کر کے ظالم سو رہے، سمجھے؟ اور آپ مرغا اور تکہ کھا رہے، تلوار اوپر لٹکی ہوئی، نیند ہی نہیں آ رہی، سمجھے؟ نیند ہی نہیں آ رہی۔ اور ہم جاتے صبح کو طلبا کو جگانے کے لیے جاتے ہیں تو طالب علم کہتے ہیں کہ خدا غرق کرے اس استاد کو، بدبخت کو، ابھی تک نیند ہماری پوری نہیں ہے۔ دوپہر کو کہتے ہیں خدا غرق کرے اس کو، اور ہم فضائل بھی سناتے، اٹھو نماز کے لیے، اٹھو 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 اٹھو، کہتے اٹھو 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 اٹھو۔ جی ہاں، بہت سے طالب علم غصہ، ارے اٹھو بھائی، ارے اٹھو، اللہ کے بندے اٹھو، اٹھو 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 اٹھو، اس طرح کہتے ہیں اٹھو اٹھو۔ یہ کیا ہوتا؟ ایسے ظالم کے بچے مزے لے لے کر کے سوتے ہیں، ایسے مزے، اور اتنی اتنی گولیاں لے کر کے۔ تمہیں نیند کیوں آئے گی؟ تمہیں کیوں نیند آئے گی جب تم محمد کے باغی ہو؟ تمہیں نیند کیوں آئے گی؟ تمہارے گھر میں آرام اور راحت کیوں ہوگی جب آپ محمد کے باغی بنے ہوئے؟ اس لیے پابندی نہیں ہے، دبا کر کے سو جاؤ، یہاں ہاتھ رکھے اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، اپنا رخ قبلے، دائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ جس کو 100 سال سے زائد اس کی عمر ہو گئی، اس نے قسم اٹھا کر کے بتایا اللہ کے گھر میں ہوں، کہنے لگے کہ کبھی اگر دائیں کروٹ میرا تھک جاتا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد، تو تھوڑا معمولی کروٹ بدل کر کے تھوڑی راحت حاصل کرنے کے لیے بائیں کروٹ پر 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اگر سو جاؤں پھر وہاں۔ لیکن زندگی میری گزر گئی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کوئی گھنٹہ میں بائیں کروٹ پر یا چت لیٹ کر کے میں سو گیا ہوں، ہمیشہ میری زندگی گزر گئی، 100 سال کی عمر، اللہ کی قسم دائیں کروٹ پر سوتا ہوں۔ اس کا نام ہے رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ جی ہاں، جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں نا تو اس طرح آسانی سے کرتے ہیں، سنت پر کھڑے ہو کر کے۔ بعض لوگ تو اوندھے منہ اور آسمان کی مووی بنا رہا ہے، آسمان کی مووی۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ ترمذی جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، ان هذه زجات لا يحبها الله سبحانه وتعالی، یہ سونا، یہ جانور بھی اس طرح نہیں سوتے، ان کو بھی شرم آتی ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ ان هذه زجات لا يحبها الله سبحانه وتعالی، اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ پلنگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، فرشتے بھی اوپر سے آسمان سے جو نازل ہوتے، یا اللہ یہ ہے کیا؟ ہم جو دیکھتے تو انسان کا چہرہ نظر آتے، چہرہ نیچے، سلسلہ ہی اوپر اٹھا ہے۔ واہ انگریز واہ، واہ انگریز واہ۔ اور ہم لوگ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، گاڑی حضرت ہماری خراب ہو گئی، گاڑی شدید گرمی تھی، خضدار اور وڈ کے درمیان میں گاڑی خراب ہو گئی، تو ہم لوگ سفید کپڑے والے اور پگڑیوں والے، رومال والے کچھ لوگ ہم لوگ تھے، تو ایک آدمی جنٹل مین ماڈرن قسم کا تھا، وہ گیا، پتلون اس کا ایسا ٹیٹ تھا، کھڑا ہو کر کے اس نے پیشاب کر دیا، لوگ دیکھ رہے، ہم لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے اور گرمی میں وہ گاڑی کو بنا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی اور اس نے جا کر کے پیشاب لگ گیا، اس کو بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا، مزنے مردوں میں وجہ، سمجھے بھائی؟ تو بہت بڑا آدمی جا کر کے اس نے بس وہ پتہ نہیں ان کا بٹن بنا ہوا ہوتا نا، تو جا کر کے اس نے شر اس نے جیسے جیسے شروع کر دیا، تو وہاں سے فارغ ہو گئے حضرت۔ نہ استنجا خشک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی کچھ بھی ضرورت نہیں، نماز ہی نہیں پڑے گا، واپس آ گئے۔ ہم اس گاڑی میں تو روزانہ سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ گاڑی خراب نہیں ہوگی، لیکن آج یہ ہے کہ یہ مولویوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ آج مولویوں کی نحوست کی وجہ سے یہ گاڑی خراب ہوگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا جی ہم بڑے منحوس ہیں، اس لیے کہ کتے کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے، ہم تو بڑے منحوس ہیں۔ اور ابھی آپ کی حالت جو دیکھی، خدا کی قسم، کتا بھی تجھ سے غیرت مند ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کتا بالغ کس وقت ہوتا ہے کافر سے؟
کافر سے پوچھا کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے؟ تو کافر نے کہا کہ کتا جس وقت ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے، یہاں سے شر شر شر، تاکہ میرے ٹانگ کو پیشاب نہ لگے، ٹانگ اٹھائے، پیشاب سے اجتناب کرے کہ پیشاب یہ پلیتی مجھے نہ لگے، تو سمجھو کہ یہ کتا بالغ ہے، سمجھدار ہے۔ اور اگر یہ کہ ٹانگ نہ اٹھائے تو پھر یہ کہ یہ ناسمجھ کتا ہے، یہ اب تک بالغ نہیں ہے۔ میں نے کہا کتے کبھی تو بالغ ہوتے، لیکن تو اب تک بالغ نہیں ہوا ہے، کتے کبھی نہیں۔ اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا انشاء با و انشاء آتک، میں اس آدمی کا غلام ہوں کہ جو مجھے ایک سبق بھی سکھا دے، ایک حرف کے ایک جملہ بھی مجھے بتا دے، میرے علم میں اضافہ ہو گیا۔ اب میں ایسے آدمی کا زر خرید غلام ہوں، انشاء با چاہے تو مجھے بیچ دے، وہ انشاء آتک چاہے تو مجھے آزاد کر دے، میں اس کا غلام بن گیا۔ اور یہ مولوی بن گیا نا بے غیرت، یہ اس کی نحوست ہے کہ تو کتا تو کبھی کبھی اس کو تو شرم آتی۔ ایک بزرگ لاہور سے آیا، میں اپنے مدرسہ اس کو لے گیا، کوئی بوڑھا سا کتا تھا، وہ بھی ٹانگ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے گزرے، وہ بزرگ بھی بڑا تیز تھا، میں اپنے مدرسہ اس کو لے جا رہا، کہہ رہے مولوی منظور یار چھوٹے کتے چلو ٹانگ نہ اٹھائیں، لیکن جو کتے بڑے ہوتے تو ٹانگ اٹھاتے، یہ کتا تو لگ رہا عمر کی تو بہت بڑا لگ رہا ہے، بڑا لگ رہا ہے، لیکن یہ ٹانگ نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کراچی ہے جس میں 11 بجے لوگ ناشتہ کرتے۔ میں نے کہا حضرت یہ تو کراچی ہے، کراچی کار اچھی، کراچی اصل میں ہے کار اچھی، سمجھے کراچی ہے جی حضرت۔ رات کو 3 4 بجے تک یہ کہ کیا دیکھتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد شراب کی بوتل لگائی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا، دروازے کو لاک کر دیا، پلنگ پر اوندے منہ ہو کر کے سو گیا، اور سو گیا۔ صبح کو 11 بج گیا، اٹھ بھی نہیں رہا، 12 بج گیا، اٹھ بھی نہیں رہا، دروازے کو ڈز ڈز مار رہے، دروازے کو اندر سے اس نے لاک کیا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ دروازہ کھول بھی نہیں۔ روزانہ 9 10 بجے تو کم از کم 11 بجے اٹھتا ہے، آج 12 بج گئے، 1 بج گئے، لیکن وہ مردار اٹھ نہیں رہا، دروازے کو مار رہے، مارتے مارتے مارتے، لیکن وہ اٹھ نہیں رہا۔ آخر کا لاک کو توڑنا پڑا، توڑ کر کے جا کر کے اس کو دیکھا کہ پلنگ پر جو ہے نا وہ مردہ پڑا ہوا، سمجھے؟ شراب کی بوتل لگا کر کے تو پھر یہی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وضو بنا کر کے سو جاؤ۔ میرے شیخ فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ فرمایا اس کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں، اس میں الموت کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، تو 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے اس دعا کو، 20 مرتبہ آئے گا، 20 مرتبہ موت کا ذکر ہے گا۔ اس دن اگر آپ مریں، اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ میرے نبی نے آپ کے سونے پر میرے نبی نے پابندی نہیں لگائی، لیکن طریقے سے سو جاؤ۔ فرمایا دائیں کروٹ پر سو جاؤ، بائیں کروٹ پر سو جاؤ گے تو آپ کو دل کی بیماری لگ جائے گی۔ مجھے محمد کو برداشت نہیں ہے، تبلیغیوں کو ظالموں کو دل کی بیماری لگتی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ تبلیغیوں کو، یہ مولویوں کو کچھ بھی، مولوی کی تنخواہ 6000 روپے، مدرس کی، ہاں محتمم کو دل کی بیماری لگتی ہے، محتمم کو لگے گی، محتمم کو دل کی بیماری، مدرس کو غریب کی دل کی بیماری، 6000 اس کی تنخواہ، 8000 اس کی تنخواہ، وہ کیا؟ آپ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں کہ یہ ظالم کا بچہ یہ 6000 اور اللہ آپ کا بھلا کرے 6000 اور 8000 پر کس طرح؟ خدا کی قسم قرضدار بھی نہیں ہے، شکل اس کی مجھ سے اور آپ سے اچھی ہے، کپڑے اس کے بہترین اچھے ہیں، چہرہ چمکتا دمکتا ہے، نہ بلیڈ پریشر ہائی ہے، نہ لو، نہ اس کی بیوی کی، نہ بچوں کی، باقی سیٹ ہے، ارب پتی ہے، کرب پتی ہے، لیکن یہ کہ دیکھو خود بھی بیمار ہے، بیوی بھی بیمار ہے، بچے بھی اس کے بیمار ہے، عذاب 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 عذاب۔ یہ ظالم دال بھی کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے، خشک روٹی بھی کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے، گائے کا گوشت بھی ہضم، کوئی پرہیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پر۔ اس طرح اللہ اسی کو تو کہتے ہیں، اللہ اسی کو۔ اب وہ دنیا میرے کس کام کے ہیں، وہ دنیا میرے کس کام کے کہ میں پیشاب کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ دنیا میرے کس کام کے ہے کہ جہاں پر میں نماز پڑھ بھی نہیں سکتا، جہاں میں نماز پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے بھائی اللہ کو سمجھا کرو۔ میرے نبی نے پابندی نہیں لگائی، میرے نبی نے لڑنے کی بھی اجازت دی، میرے نبی نے کھانے کی بھی اجازت دی، پینے کی بھی اجازت دی۔ دائیں کروٹ پر سو جاؤ، رخ اپنا قبلے کی طرف کرو۔ اب سوتے وقت آپ رخ قبلے کی طرف کریں گے،
کل آپ کو لحد میں جب رکھیں گے آپ کا رخ قبلے کی طرف کریں گے. سبحان اللہ سبحان. جی اس نے زندگی اس طرح گزاری, اب اس کا رخ اسی طرح قبلے کی طرف چھوڑ دو, بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہے. لیکن اگر کبھی نمازوں میں اور سونے میں نے کعبۃ اللہ کا رخ نہیں کیا, میں خدا کا باغی بن گیا, اللہ کا باغی بن گیا, سونے میں خود اسی طرح یہ طریقہ ہے میرا, تو پھر یہ ہو سکتا ہے العیاذ باللہ رخ میرا لحد میں لوگ قبلے کی طرف کریں گے. آج دفن کریں گے, 4-5 دن کے بعد 10 دن کے بعد قبر گر رہی ہے اور قبر خراب ہو رہی ہے, آ کر اس کو نکالنا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رخ جو ہے اس کا رخ لانڈھی کی طرف ہو گیا ہے. جی ہاں, ایسے ہزاروں مردوں کو دیکھا کہ جن کا رخ حیدرآباد کی طرف اور لانڈی کی طرف ہو گیا. جی کیوں لانڈی کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہوگا, اللہ فرماتے کہ تو اس شرم کے ساتھ اپنا منہ قبلے کی طرف کرتا ہے, تو اس قابل بھی نہیں ہے. فرشتوں ادھر ہی لانڈی کی طرف اس کا رخ کرو کہ لانڈی میں نسوار زیادہ ملتا ہے, ادھر اس کا رخ کر دو. یہ اس قابل ہے. اس لیے میرے بھائی آؤ پیارے محمد کے قدموں میں جاؤ. اگر محمد سے زیادہ کوئی حسین کائنات میں تو بتا دو. محمد رسول اللہ سے زیادہ اگر کوئی حسین ہے اور آپ سے زیادہ باکمال کوئی نظر آ رہا ہے, یا اس کے طور طریقے میں زندگی, تمام زندگی کے شعبوں میں اگر کوئی اچھا سا ایک عمل تو مجھے بتا دو. کیا مجھے اور آپ کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پسند آ گیا؟ ابھی تو وہ بنایا کموٹ کہتے, کیا کہتے؟ کموٹ. ہاں کموڈ. ہاں یہ کموڈ. ہم لوگ یہ دبئی ادھر ادھر جاتے, مجبور ہے, کوئی بھی نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں تھا, ایک دفعہ میں اوپر بیٹھ گیا, گر گیا. وہ ہمارے ایرانی دوست ہمارے شاگرد حافظ حمید اللہ کہتے استاد جی مزہ نہیں ڈھزی بوت چھی بوت منگو مسئلہ نہیں دروازہ لگی تو جا. بعد میں اس کو بتایا کہ شیخ الاسلام گر گیا تھا. کموڈ ہے جی, کموڈ. اور اس میں پھر جا کر کے اپنے لباس کو بعض لوگ جا کر کے لٹکاتے, لباس کو جا کر کے لے جائیں گے وہاں پر, اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا طریقہ جی, ہمارے لیے بہت ایجاب, عجیب انگرے. یہ مجھے پسند ہے. عرب لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے, مرد وہ ہے جو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرے, اور عورتوں کی طریقہ ہے کہ عورت بیٹھ کر کے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, میرے نبی نے آ کر کے انسانیت سکھا دی, اخلاق سکھائے, بیٹھ کر کے پیشاب. تو عرب بھی جب وہ مشرکین جو نئے ایک منافق نے, اور بعض روایت میں یہ کہ صحابہ جدید الاسلام انہوں نے دیکھا, کہتے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. دیکھو عجیب, ارے مرد اس طرح ہوتا ہے, یبول کما تبول المرأۃ, جیسے عورت پیشاب کرتی ہے بیٹھ کر کے, یہ بھی اس طرح. یہ تعجب کے مارے کہہ رہے, لیکن یہ انسانیت ہے. اور مذاق کر کے کہتا ہے, منافق کہتا ہے, ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ, تمہارا نبی تمہیں پیشاب اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. حضرت نے فرمایا ہاں, جی ہاں. حضرت سلمان نے فرمایا نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط و بول, ہمیں نبی نے منع کیا ہے کہ ہم یہ ہے کہ قبلے کی طرف اپنا رخ کریں. جی ہاں, ہمیں نبی نے بتایا کہ بیٹھو, اور فرمایا کہ تنزہوا عن البول استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, پیشاب نہیں لگنا چاہیے تم پہ. مر بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه عن بوله. یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ من دفنتم اليوم ها هنا, یہ کس کو تم لوگوں نے یہاں پر دفن کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی ہے. جی فرمایا عذاب ہو رہا ہے, ان کو عذاب ہو رہا ہے, مجھے محمد کو برداشت نہیں ہو رہا, جاؤ درخت کی شاخ لا کر کے مجھے دے دو. لا کر کے دے دیا, چیر کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں, خاموش, اس کے خشک ہونے سے پہلے عذاب ٹلے گا. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے ٹلے گا. جی ہاں, اب کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے, یہ طریقہ نا. جی ہاں, بس ہو گیا. یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہو گیا, دیندار داماد مجھے مل گیا, اور ہو گیا بہنوئی مجھے مل گیا, داماد مجھے مل گیا. باقی یہ کہ جی بتا رہے
डंबक डंबक डिंबक डिंबक डंबक डंबक डिंबक 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 जामे फारूकी के पीछे डिंबक 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 डिंबक। तो हमारे साथी गए, उन्होंने कहा अल्लाह के लिए। अंदर सलीमुल्लाह कह रहा है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर सलीमुल्लाह झूम रहा है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अल्लाह के लिए इस तरह न करो। वो भी पठान थे, वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तुम अपनी चार दीवारी में जो तुम्हें बदमाशी करनी है करो, मौलवी बन करके आप अपने इस्लाम को जोरे हमारे कंधों पर रख नहीं सकते, नाफिज नहीं कर सकते, हमें करने दो, हम करेंगे। आप भी समझे या मैं समझूं, जहां मेरे और आपकी अकल पंचर हो जाएगी, काम नहीं करेगी, अल्लाह वही बात समझा देता है। आप बावर करें या न करें, आज भी आपको मिला सकता हूं। मैंने उस मस्जिद में 30 साल मैंने इमामत की है। तलबा ने, असातिज़े ने उनको बताया, लेकिन उन्होंने बस वो पूरे यूं समझिए कि आसमान सर पर डंबक डंबक डिंबक, और वो शड़क का शड़क का शड़क का शड़क का शड़क का शड़क का शड़क का। आप समझ गए? नहीं समझे तो अब आपको मैं क्या समझाऊं? समझे? अब बूढ़े हजरात भी कहते समझो, अब क्या समझाना है? समझे भाईजन? वो औरतें जो घुंघरू पहन करके पाँव में, और जैसे वो भी नाचती शड़पक 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 शड़पक। जी हाँ, शड़पक शड़पक है। अब आगे सुन लेना। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मुमिनून। अरे औरत अगर पाजेब पहन करके शड़पक, इसकी इजाजत नहीं है। अपनी पाजेबों की उसकी आवाज, इस पर भी पर्दा है। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। तुम्हारी माएँ हैं, आयशा और हफ्सा और सौदा और ज़ैनब तुम्हारी माएँ, लेकिन यह है कि फिर भी पर्दे के पीछे रूहानी माँ है। पर्दा पर्दा पर्दा, आयशा को नहीं देख सकते, आयशा को नहीं देख सकते। मेरे खालिक ने मुझे एक दफ़ा ज़ियारत करा दी, मेरी वालिदा की ज़ियारत करा दी, लेकिन बस मुझे सिर्फ इतना कहा गया, और काला बुरका ज़ेबतन किया हुआ काला बुरका पहना हुआ, मुझे सिर्फ इतने इस बदबख्त मुल्ला को बता रहे कि मौलवी उठो, मंजूर उठो, तेरी वालिदा आ रही है। मुझे बताया गया कि यह आयशा है। मैंने अपनी अम्मी का चेहरा नहीं देखा। वाह मेरी अम्मा, तेरी कब्र पे कुर्बान जाऊं, अम्मा तेरी कब्र पे कुर्बान जाऊं। अम्मी जी का चेहरा नहीं देखा, अम्मी जी का चेहरा नहीं देखा। जी हाँ, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न। बाकी अभी तो टू 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 टू। हाँ क्या? आपके मतलूबा नंबर पे सहूलत मुयस्सर नहीं। आपके मतलूबा नंबर पे क्या है? सहूलत मुयस्सर नहीं। हाँ राबिता, मतलूबा नंबर से राबिता मुमकिन नहीं है भाई। मतलूबा तो आप है और कोई नहीं है, समझे? और क्या है? फारसी में कहते कि जो ये यावत, मतलूबा तो आप ही है, समझे? यहाँ भी औरतों को ला करके उन्होंने, टेलीफोन पे भी औरत, हर जगह पर औरत, और होटलों पे भी औरत। अब जो होटल न चले तो उसमें औरत रखते हैं, तो आशिक जाते हैं जी, समझे भैया? जहाज़ों में भी औरत, सुर्खी पाउडर आ करके। आपको क्या चाहिए? इनकी कोशिश है कि इस कौम को किस तरह बेगैरत बनाना है, इस कौम को किस तरह बेहया बनाना है, इस कौम से ईमानी गैरत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल मरअत इज़ा खरजत इस्तशरफ़ शैतान। इस्तशराफ इसको कहते हैं, सूरज को आप नज़र जमा करके आप देख नहीं सकते, जाहिर है कि उसकी तपश और हरारत होती है। तो इस तरीके पर, क्योंकि औरत जिस वक़्त बग़ैर ज़रूरत के घर से निकले, हाँ ज़रूरत के तहत, वो भी पर्दे में, बग़ैर पर्दे के बेपर्दे होकर के वो निकले। इन्नल मरअत इज़ा खरजत इस्तशरफ़, ये जियो टेलीविज़न की खबरें नहीं सुना रहा हूँ, सारे बुखारी तिरमिज़ी आपको सुना रहा हूँ। इन्नल मरअत इज़ा खरजत इस्तशरफ़ शैतान, और जिस वक़्त औरत घर से बग़ैर ज़रूरत के निकलती है बेपर्दा, इस्तशरफ़ शैतान, शैतान इस तरह घूर घूर करके ये कि देखता है, कहता है चल चल, तेरा मुंह भी काला कर हो चुका है, तेरे साथ किसी और का मुंह भी काला करा दूंगा, चल तो निकल, और दौड़ और दौड़, हम भी तेरे पीछे लगे हुए। इसलिए मेरे भाई,
بات صرف اتنی سی تھی، زندگی کا رخ موڑ دو، اپنے اعمال کو محبوب کے محبوب بناؤ اور محبوب کو اپنا محبوب بناؤ، اپنے اعمال کو میرے اور آپ کے اعمال سنت کے مطابق ہو، محبوب کے محبوب بناؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب بن گئے، گناہوں کی بادلیں چھڑ گئی، اللہ کی آمنے سامنے زیارت کرتے رہنا بس۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، نبی کی فرمان برداری کرو گے، اللہ کے حکم کو مانو گے، اطاعت کرو گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ارے ان کی مجلس آپ کو مل گئی، ان کی مجلس آپ کو مل گئی۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے اچھا کوئی رفیق نہیں ہے دنیا میں، یہ سب سے اچھے، لیکن یہ ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اس طریقے پر آپ اس کو نہیں بانٹیں گے، اللہ خود بانٹتا ہے، بڑوں کو محروم کرتا ہے، فقیروں کو دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے، آپ کی سنت پہ اللہ ہمیں چلائے، آپ کے طریقوں پہ چلائے، نقش قدم پہ چلائے۔ دوستوں سے میری گزارش ہوگی، دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس دنیا میں نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، کوئی بھی نہیں۔ بڑے بڑے بدماش آگے، ہم نے ان بدماشوں کا یہاں چونکہ میرے عزیز رہتے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، بلوچ زیادہ سمجھنا چاہیے آپ کو، پٹھان تیری پٹھانی نکل جائے گی، سمجھنا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی طاقت کیا ہے؟ مجھے ایک دن ایک آدمی نے کہا کہ فلانا آدمی بہت طاقتور ہے، فلانا بہت طاقتور ہے۔ میں نے کہا وہ اپنی ٹٹی کو 5-6 گھنٹے کے لیے روک سکتا ہے بہت مضبوط طاقت۔ میں نے کہا ٹٹی کو روک سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا ہوا جب آ جائے، ایک قصہ تو سناتا ہوں، بلوچ اس کو سمجھ جائیں گے۔ ایک آدمی کو سخت ٹٹی لگی، سخت قسم کا پخانہ لگا، تو وہ گیا دوڑتے لوگ دیکھ رہے، بیت الخلا میں ابھی تک بیٹھا نہیں ہے کہ پہلے سے آوازیں شروع ہوگی، تو کہتے اڑے تو کم از کم صبر پہ کم نندا تو پیسرا شروع کو دے۔ اس کو بلوچ سمجھے، آپ نہیں سمجھیں گے، تو صبر پہ کم تو پیسرا اعلان شروع کو دے، من کم از کم نندا کی بارہ بلے رہے چھوڑ بیٹھنے تو نے پہلے سے اعلان شروع کیا۔ یہ ہے ہماری طاقت ہے جی، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، بہت طاقتور ہے۔ حضرت سہنون نے فرمایا کہ اے اللہ، ایوب علیہ السلام کو آپ نے آزمایا، مجھے بھی آزماؤ، ہم بھی آزمائشوں پر صحیح اتریں گے۔ صحیح، اللہ نے فرمایا کہ یہ مولوی صاحب زیادہ شوخیاں دکھاتا، اس مولوی کا دماغ ذرا ٹھیک کر دو۔ فرشتوں کو کہا جاؤ اس کا چھوٹا پیشاب بند کرو، بڑا نہیں، تباہی نہ بچائے، تباہی نہ بچائے۔ یہ مولوی صاحب کا پیشاب، مولوی لوگ تو دوسروں کے پیشاب بند کر، ہمارے ساتھی ابھی آ گیا، کہتے ہیں ایک بڑے آدمی نے آ کر کے پیسے دیے، بڑا پیسے دیے مولوی صاحب کو، کہا کہ بچہ میرا بڑا ہو گیا پھر بھی بسترے میں پیشاب کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی تعویذ معاویذ دے دو۔ مولوی صاحب نے، وہ ایرانی ساتھی ہمارے بلوچ ہے، کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ مجھے دیے۔ میں نے کہا زعفران لے کر کے آ جاؤ، زعفران لایا، تعویذ لکھی، اس کو دیا کہ یہ بچے کے گلے میں باندھو، انشاءاللہ پیشاب بند ہو جائے۔ دوسرا دن وہ آ گیا، کہتے ہیں کہ یہ بےغیرت مولوی کھجائے، یہ مولوی بغیرت کہاں ہے، مجھے دکھا، اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ خیر تو، کہتے ہیں عجیب تعویذ دی، اتنا بڑا پیسہ بھی مجھ سے پہلے چھوٹا پیشاب کرتا، تعویذ بند ہے تو بڑا بھی کیا، پہلے چھوٹا پیشاب کرتا تھا، عجیب اس نے تعویذ دے دی کہ ابھی پورا کا پورا بڑا پیشاب اس نے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، یہاں پر لکھ دو، یہاں پر سے والسماء والطارق پڑھ لو، والسماء والطارق پڑھ لو، اور ادھر لکھ دو عمر، یا لکھ دو یا عمر، یہ ادھر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں پھر مجھے بھی فون کرنا، لعنتیں بھیجنا۔ جن کو غسل کی نوبت آتی ہے وہ صرف یہاں والسماء والطارق پڑھے اور یہاں لکھ دیں یا عمر، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے
تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بنا کرے، نسخہ میں حضرت کو امام صاحب کو بتا دوں گا، وہ بتا دے گا آپ کو، کوئی اور نسخہ بھی دوائی موائی بھی بتا دیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ حال ہے میرے بھائی، یہ ہم طاقتور ہیں نا۔ عرض کر رہا تھا کہ اوے پٹھان و بلوچ تیری طاقت ہے۔ حضرت سہنون کو فرشتوں نے کہا اس کا پیشاب بند کرو، یہ مولوی صاحب بڑی شوخیاں، تو پیشاب حضرت کا بند ہو گیا۔ حضرت چیخے مار کر کے روتا تھا، کہتے ایھا الصبیان، اے معصوم بچوں، ادعوا لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے بلوچوں کے ایک سردار اللہ مغفرت کامل فرمائے، اس نے کہا کہ دگرانہ کینسر دگرانہ تنگی کتا پریشان کتا، میں بلوچ ہوں ماں کینسر مقابلہ کنا۔ تو رات کو اس نے اخبار نویسوں کو کہا کینسر کا میں مقابلہ کروں گا، اور صبح کو پتہ چل گیا کہ انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا مقابلہ کی اس نے، اچھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے بھائی آؤ محمد رسول اللہ کی طرف صرف اپنا رخ کرو، محمد رسول اللہ کی طرف صرف رخ کرو۔ اللہ کی قسم آپ کی نماز کا کیا مزہ، آپ کے روزے کا کیا مزہ، زکوٰۃ کا کیا مزہ، آپ کے معاملات قسم قسم کے، خرید و فروخت کس قسم کے، آپ کے سونے کا طریقہ اس میں بھی مزہ ہی مزہ، کھانے میں بھی مزہ ہی مزہ، ہر چیز میں مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ۔ سنت کے مزے بھی لے لو، اس کا آسان طریقہ یہ ہے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، علماء کے دروس آپ کے مسجدوں میں ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اور میں محتاج ہوں، بیکاری ہوں۔ حضرت ہم آپ کے امام صاحب خطیب صاحب بڑے آدمی ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، انکار تو میں نے کر لیا، میں سخت مصروف ہوں، لیکن ہمارے مفتی صاحب مفتی مظہر الدین دامت برکاتہ اس نے پھر اپنی سندھی میں اس نے سخت دھمکی دے دی مجھے، جب اس دھمکی دے دی تو دھمکی تو پھر یہی آپ کا وقت میں نے لیا۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے۔ یہ بتیاں شاید نظر نہ آ جائیں، یہ پنکھے بھی نظر نہ آ جائیں، شاید یہ کپڑے بھی نہ ہو، یہ جیکٹ بھی نہ ہو، یہ پگڑی بھی مولوی صاحب کی نہ ہو، اور یہ گھڑی بھی میرے اتار دیں گے، یہ سب کچھ میرے بھائی جان ایک ہی کفن لے کر کے بس وہاں جانا ہے۔ بس اعمال کا ذخیرہ جس کے پاس ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں ہے، محمد رسول اللہ کے نقش قدم میں۔ خدا آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی، اللہ آپ کا ناصر ہو، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل محلے سے راضی ہو، امام صاحب کو جزا خیر دے کہ آپ کے مبارک چہروں کی زیارت کرائے۔ چونکہ مولوی طلبہ ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اس اعتبار سے بعض باتیں مولویوں کی مناسبت سے بھی آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا کریں گے، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی جی۔ دعا کرا